الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس نغمہ کجا و من کجا ساد سخن بہانائیس سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اور اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے چاہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ حکمران جتنی مرضی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اب جس کا عقیدہ ہے نا اس کا ہاتھ بلند ہو کر نہیں یہ جواب آئے ارے اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیوں کہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اما بعد صدر مجلس زینت محفل چراغ باز شیخ المشائخ پیر طریقت گلے گلشن زہرا پاک پاسبان فکر مجدد الفسانی حضرت پیر سید محمد حسام القیوم نقشبندی مجددی مکان شریفی زیب سجادہ آستانہ عالیہ مرکز مکان شریف اور جملہ سادات کرام آل نبی اولاد علی اور دیگر علماء اہل سنت زعماء ملت مشائخ عظام دانشوران ملت ثناخانان مصطفیٰ
اور قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، یاران طریقت اور تحریک ختم نبوت کے جیالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس مبارک جگہ پہ ایک ولی کامل کی درگاہ کے قرب میں ایک کامل زماں کے عرس کی تقریب میں میری مراد حضرت قیوم العالم محافظ افکار مجدد الفسانی حضرت قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ، آپ کے عرس کی تقریب میں ہم سب حاضر ہیں، اور ہر سال کی طرح مجھے قبلہ حضرت صاحب کا حکم ملا، میں حاضر ہو گیا۔ واللہ یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، بڑے بڑے اسٹیجز پر جا کر حاضری کا شرف ملا، لیکن یہاں میں ایک خاص اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجددی درگاہ میں مجھ جیسے طالب علم کو یہاں کھڑے ہو کر ناموس رسالت کی بات کرنے کا موقع ملا۔ یہ میرے لیے دنیا و آخرت میں ایک اعزاز ہے، اور میں دعا گو ہوں اس درگاہ کے سجادگان دعا جو ہوں، دعا دینا تو ہماری مجبوری ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں نماز میں بھی سکھایا گیا آل نبی اور اولاد علی کے لیے، لیکن دعا جو اس لیے ہوں کہ میں اس بارگاہ میں دعا لینے آتا ہوں اور مجھے دعا ملتی ہے، مجھے یقین کامل ہے مجھے دعا ملتی ہے، تو میں بار دیگر ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس عرس کی تقریب میں کہ میں نے جب بھی حضرت کو دعوت دی، حضرت نے میری مختصر سی کمزور سی ناتواں سی آواز پر آپ نے شفقت فرمائی، اور ہر دفعہ آپ ختم نبوت کانفرنس مڑ بلوچا ہو، سانگلا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ بندہ پروری فرماتے ہیں اور اپنے نانا کے مشن میں ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ مجھے صاحبزادہ والا شان عظیم المرتبت پروفیسر پیر سید فخیم الشیم لقوی شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے آج قادیانی عقائد اور ان سے بائیکاٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابتدائی تمہیدی کلمات کے بعد بلا تمہید اپنے روح سخن کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق مجددی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک خطاب آپ نے سنا، انہوں نے فرمایا، اس میں تسلسل تھا کہ جن پر الزام لگا ان کی گواہی اللہ نے دی، اور آپ نے اس خطاب کو سماعت کیا۔ میں اس میں سے ایک واقعہ آگے عرض کر کے مصر کا بازار ہے، قحط پڑ چکا ہے، لوگ بھوک سے مرنے لگے ہیں۔ عزیز مصر نے وزیر خزانہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکاری غلے میں کچھ ہے، قوم بھوک سے مر رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں سرکاری غلے میں غلہ ہے، اعلان کیا جائے۔ سرکاری اعلان ہونے لگا کہ جس کو غلہ چاہیے وہ دربار میں آ جائے، شاہی دربار میں، اور وزیر خزانہ سے لنگر لیتا جائے، غلہ لیتا جائے۔ اعلان ہونے لگ گیا، لوگ جوک در جوک سرکار میں درگاہ میں بادشاہ کی کچہری میں آنے لگے۔ توجہ چاہیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہیں، غلوں کے دروازے کھول کے سامنے بیٹھے ہیں، مشیر ساتھ ہیں، خادم ساتھ ہیں، اعلان ہو رہا ہے جو کوئی آ رہا ہے اپنی چادر پھیلا دے، اور اس کو ایک ڈبہ، ایک میجرمنٹ پیمانہ رکھا ہے ڈبہ، وہ اسے غلے کا بھر کے دے دیا جاتا، جو بھی آتا اسے غلے کا بھر کے دے دیا جاتا، جو بھی آتا اسے ایک ڈبہ غلے کا بھر کر دے دیا جاتا۔ توجہ کرنا، ایک 9 عمر بچہ آ گیا، 9 عمر لڑکا آ گیا،
اس نے بھی اپنی چادر پھیلا دی. مشیروں نے اسے بھی غلے کا ڈبہ بھر دیا. اسے کہا کہ جا. اس نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام بس ایک ہی ڈبہ؟ فرمایا ساروں کو ایک ایک دیا ہے، تمہیں بھی ایک دے رہا ہوں. اس نے پھر کہا بس ایک ہی ڈبہ؟ فرمایا ساری مخلوق کو ایک ایک دیا ہے، مساوات کا اصول ہے، طے یہ ہوا ہے تو آپ کو بھی ایک ہی ملے گا. جاتا کیوں نہیں؟ اس نے آگے سے ایک جملہ بولا تھا. اس نے کہا اے یوسف علیہ السلام اگر میں کہہ دوں نا، میں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو آپ سارا غلہ مجھے دے دے. آپ نے فرمایا تو کون ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ اس نوعمر لڑکے نے ایک بات کہی، اے سیدنا یوسف علیہ السلام جب باپ پر زلیخا نے الزام لگایا تھا تو پنگھوڑے میں جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہی تو ہوں. توجہ کرنا ذرا، اگلا جملہ سنیے گا. یہ جب بچے نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی وہ بچہ ہوں جس نے پنگھوڑے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وجد میں آ گئے. مشیروں کو کہا اے مشیروں غلوں کے دروازے کھول دو، یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے لے جائے. انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ مساوات توڑ دی، سب کو ایک ایک دیا، اس کو دروازے کھول دیے. فرمایا وہ باقی اور تھے، یہ نبوت پر پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ ہے. اب یہاں توجہ کرنا، اب توجہ کیجئے گا. ایک لمحے کے لیے رک جائیے یہاں، میں آپ کے ذہن کو کسی اور قحط میں لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ مصر کا قحط ہے اور یہ قحط عارضی قحط ہے. اس قحط میں سایہ بھی ہے، درخت بھی ہے، پتے بھی ہیں، پانی بھی ہے. صرف بھوک کا قحط ہے. بھوک کے قحط میں، اور پھر اس سے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اتنی بھوک لگے گی مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. لیکن یہ مصر کا قحط چھوٹا قحط ہے، اس سے بڑا قحط محشر میں ہوگا. وہاں پانی، وہاں کھانے کا قحط، وہاں بھوک ہوگی اور سائے کا قحط ہوگا. وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے سرور انبیاء کی چادر کے صدقے. وہاں کچھ نہیں ہوگا سوائے حوض کوثر کے، کچھ نہیں ہوگا حضور کی رحمت کے علاوہ. بھوک سے زبان نکل رہی ہوگی، پیاس سے زبان اور جسم کا گوشت کھا رہا ہوگا انسان، اور وہ قحط ہے 50,000 سال کا دن ہوگا. ارے توجہ کر ذرا، ایک قحط یہاں پڑا مصر میں، ایک قحط کل محشر میں پڑے گا. یہاں مصر میں قحط پڑا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پہ گواہی دی، اس کے لیے تو جنت، اس کے لیے تو غلہ کے دروازے کھول دیے گئے. یوسف علیہ السلام کا ظرف اپنی جگہ بڑا ظرف ہے، اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑا ظرف ہے. لیکن سارے نبیوں کا ظرف ایک طرف رسول کے ظرف کے برابر نہیں، سارے رسولوں کا ظرف ایک طرف اولو العزم رسولوں کے ظرف کے برابر نہیں. اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، اولو العزم رسولوں کے ظرف ایک طرف، آمینہ کے لال کے ظرف کے برابر نہیں. اور حضرت یوسف کی عزت پر گواہی دینے والے کے لیے کہتے مصر میں غلوں کے دروازے کھلتے ہیں، تو جو آج نبی پاک کی عزت کی گواہی دے گا کل کہتے محشر میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گا. اور آج ختم نبوت پر گواہی دینا اتنی ضروری ہو گئی ہے. جملہ ذرا ذہنوں میں دماغوں میں محفوظ کیجئے. درگاہ عالیہ مکان شریف سے وابستہ مریدوں، پیر بھائیوں، یاران طریقت، برادران اسلام، اپنے ذہنوں میں یہ جملہ محفوظ کیجئے. جسم کے لیے سانس اتنا ضروری نہیں رہا. میں جملہ دہرانے لگا ہوں، توجہ کرنا. جسم کے لیے سانس اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اس وقت زبان کے لیے ختم نبوت کا نعرہ ضروری ہے.
مصر میں الزام لگے سیدنا یوسف علیہ السلام پر تو بچہ گواہی دے. آج حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، پاکستان کی اداروں سے ہو رہا ہے. وقت کے جابر حکمران کر رہے ہیں. آج اللہ کی قسم جس نے جنت رہا راستہ بنانا ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جو آج تن من دھن سے ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا، وہ جنت کے حصول راستے پہ گامزن ہو جائے گا. کہتے ہیں جی یہ بہت بڑی سازش ہے جس کو ہم پچھلے 15 سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں. لوگ سمجھتے تھے شاید یہ بچے ہیں، اب پتہ نہیں نیا موضوع چھیڑ لیا انہوں نے، لیکن نبض شناس ہے یہ مرد درویش. خدا کی قسم پہلے دن جب ہم حاضر ہوئے تھے، پہلے دن ہی حضرت نے کہا یہ کام تو پیروں اور بڑے بڑے مولویوں کو کرنا چاہیے تھا، جو بچے تم نے کیا کرتے چلو، جہاں بلاؤ کہ یہ مکان شریف کے پیر تیرے ساتھ ہے. پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ کی قسم باقی مشائخ سے ہمیں بہت گلے، بڑی درگاہوں سے گلے، بڑے بڑے درگاہوں پر ہم دعوت لے کے گئے، بڑے نخرے کیے نہیں اللہ ماشاءاللہ، لیکن مکان شریف کے آستانے پر میں بابانگے دہل کہہ رہا ہوں. واللہ باللہ تلہ مبالغہ نہیں ہے، منہ کی میٹھی نہیں لگا رہا، منہ پہ تعریف نہیں کر رہا. واللہ باللہ تلہ جس طرح ہمیں حوصلہ تحریک ختم نبوت کے کارکنوں کو اس درگاہ سے ملا ہے، کسی اور درگاہ سے ہمیں وہ حوصلہ نہیں ملا ہے. آستانہ علیہ مکان شریف، آستانہ علیہ مکان شریف، آستانہ علیہ مکان شریف، نعرہ رسالت. حکومت کی سازش تھی، یہ آج بل پیش ہوا، لیکن اس سے پہلے پتہ کیا سازش تھی؟ میرے موبائل میں یہ کلپ ہے، آپ کے بھی موبائل میں ہوگا، سوشل میڈیا پر وائرل ہے. 2010 کی بات ہے جب آپ کے پنجاب کا وزیر قانون، وزیر لا قانون، اس نے مرزائیوں کے ٹی وی چینل پر ٹیلی فونک انٹرویو دیا اور اس میں اس نامعقول نے، اس لائن نے وہاں یہ وعدہ کیا. اس نے کہا کہ اس وقت ہم ٹیررزم میں بیزی ہیں، دہشت گردی میں مصروف ہیں، دہشت گردی کے مسئلے کو نمٹ لیں، ہم آپ کا سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جس طرح باقی مذہب کے لوگ ٹی وی پر آ کر بات کرتے ہیں آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ ٹی وی پر آ کر بات کریں اور آپ کے حقوق کی بات کریں گے. ہم اندازہ لگائیں یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ پلاننگ تھی. 2010 سے اس نے وعدہ کیا، بحیثیت وزیر قانون وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد مرزائیوں کو بھائی اور بہن کہا گیا، یہ ہمارے بھائی ہیں. ارے خدا کے لیے مسلمان کا بھائی ہے، کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہے. یہ تو قرآن حدیث پاک کہہ رہی ہے، لیکن وقت کے اس وزیر نے یہ بھی کہا، اور پھر اس کے بعد یہ بل پیش ہوا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو پہلے بھی سوشل میڈیا والوں یوز کرنے والے کو پتہ ہوگا، لیکن کچھ سادہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بات ضروری کہنا ہے. انہوں نے 1.5 دن تک یہ رٹ لگایا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن لوگوں پتہ کیا ہے؟ 150 کم و بیش صفحے کی وہ انتخابی اصطلاحات پر مبنی لاء قانون کی بک ہے، 150 صفحے پر کم و بیش، جس میں صرف وہ ختم نبوت والا پیج جو شروع ہوتا ہے آئی اوتھ، میں حلف دیتا ہوں، اوتھ لفظ کو نکال کے انہوں نے اس جگہ بلیو لفظ ڈالا کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں. یعنی پوری کی پوری عبارت وہی ہے، صرف لفظ حلفیہ نکال کے اس کو بے جان کر دیا اور اس کو اقرار نامہ بنا دیا. اتنا بڑا ظلم کیا. لیکن غیور سنی مسلمانوں، تمہیں بھی داد دیتا ہوں، تم جاگے، ایسا جاگے کہ دوسرے دن پریس کلبوں میں راول پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، وہاں لوگ نکلے، مسلمان نکلے، اور انہوں نے ایک ہی بات کی، اس کو واپس لے لو.
ورنہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اگلے دن مجبوراً انہیں واپس لینا پڑا، اور مجبوراً واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد یہ وزیر لا قانون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جناب کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، معمولی سا فرق ہے، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ اس عقل کے اندھے کو کون سمجھائے؟ تو قانون کا وزیر اعظم ہے، اور پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کا 298C کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی قادیانی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی قادیانی اذان نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی شعائر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی جمعہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی قادیانی اذان نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ 298C پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے۔ اس وزیر قانون کو پتہ ہی نہیں ہے نامعقول کو کہ یہ کیا کہہ گیا ہے۔ ارے یہ معمولی سا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ، جنہوں نے جنگ یمامہ میں 1250 صحابہ کی گردنیں قبول کر لی لیکن ختم نبوت میں مسلط قبول نہیں کی، جنہوں نے 1250 صحابہ، 700 حفاظ قرآن، 70 بدری بابے صحابہ کی قربانیاں تو قبول کر لی لیکن ختم نبوت میں مسلط قبول نہیں کی، دو ٹوک بات کر دی۔ اور تجھے تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یمامہ سے لے کر 1953 کی تحریک تک ہزاروں مسلمانوں نے خون کی ہولی کھیل کر ختم نبوت کا قانون بنایا ہے۔ لوگوں، جس قانون کو ہزاروں لوگوں نے جان دے کر خون سے قانون بنایا ہے، کیا اس قانون کو بچانے کا وقت آیا تو خون دے کر اس قانون کو بچائیں گے کہ نہیں؟ بولو، بچائیں گے کہ نہیں؟ بچائیں گے۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ حکمرانوں، ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارے مذہب کی، ایمان کی جان ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی دراڑ آیا، شک آیا، کوئی سازش پیدا کرنے کی کوشش کی، سن لو، پھر مجددی بھی باہر نکلیں گے، نقشبندی بھی باہر نکلیں گے، قادری بھی باہر نکلیں گے، چشتی بھی باہر نکلیں گے، پھر مراقبہ کرنے والے مراقبے چھوڑ دیں گے، چلہ کرنے والے چلہ گاہوں سے نکل آئیں گے، مسجدوں سے نکل کر، پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا منظر تمہیں دیکھنا ہوگا۔ پھر لوگ تمہاری گردنوں کے در پہ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ختم نبوت کی عزت کے لیے ہمیں یمامہ بھی لگانا آتی ہے، ہمیں 53 کی تحریک دہرانا بھی آتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں معمولی سا فرق ہے جی، نماز بھی وہی، روزہ بھی وہی، حج بھی وہی، معمولی سا فرق ہے۔ عقل کے اندر سن ذرا، اور ان کے پیروکار فالوور جو کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں بدلا، سنیں فرق کیا ہے۔ یہی مجھے موضوع ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب قبلہ صاحبزادہ سید فقیم الشہیم صاحب نے دیا، میں نے اس کا بیک گراؤنڈ صرف اب تک لایا ہوں، بیک گراؤنڈ سے آگے سنیے کہ فرق کیا ہے۔ قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے، قادیانی بھی کلمہ پڑھتا ہے، قادیانی بھی روزہ رکھتا ہے، قادیانی بھی نماز اور حج کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ سنیں ذرا۔ ایک بندہ نے یہاں بت کھڑا کیا ہے اور بت بنایا ہے اس نے ہاتھ سے، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پڑھتا یہی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اللہ کا لفظ اس بت پر لگاتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بتاؤ، جو بت بنا کر لفظ اللہ کو اس کی طرف منسوب کرے اور پڑھے زبان سے یہی لا الہ الا اللہ، ایمانداری سے اول سے آخر تک بتائیے وہ بندہ مسلمان ہے یا مشرک؟ بول کے بتانا ہے مجھے، وہ بندہ مسلمان ہے یا مشرک؟ بندہ مسلمان ہے یا مشرک؟ کیوں مشرک؟ اس لیے کہ کلمہ اس نے زبان سے پڑھا لیکن لفظ اللہ اس نے بت کی طرف کر دیا۔ وہ تو جسموں سے پاک ہے، وہ تو صورتوں سے پاک ہے، وہ اللہ تو حی القیوم ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کی جگہ اس نے بت کو اللہ کہا، وہ مشرک ہو گیا۔ سنیے ذرا، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ یہی پڑھتا ہے ایک بندہ، مگر محمد سے مراد وہ آمینہ کا لال سیدنا عبداللہ کا در یتیم حضرت سیدنا عبد المطلب کا پوتا نہیں لیتا مراد، بلکہ قادیان کے کانے دجال کو کہتا ہے کہ کلمہ یہیں پڑھوں گا محمد رسول اللہ، مگر محمد سے مراد مدینے والا نہیں، یہ قادیان والا چمگادڑ ہے۔ بتاؤ، اس صورت میں کلمہ زبان پر وہ یہی پڑھے، اس کے باوجود ماننے محمد کی جگہ آمینہ کے لال کے بیٹے کی بجائے مرزا قادیانی کو ایمان سے بچانا
سینے کا زور لگا کے بتانا کیا وہ بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہے کہ کافر؟ آواز مجھے تک ابھی شاید پوری نہیں، کچھ لوگ ابھی بھی خاموش ہیں، بولیے ذرا، کافر ہے نا؟ کیوں؟ اس نے کلمہ یہی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مانا آمینہ کے لال کی جگہ اس نے مرزا قادیانی گھسیٹی کے بیٹے کو مانا، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اوے وزیر قانون تجھے کیا پتا، تو پارلیمنٹ کی روداد ہی پڑھ لیتا کم از کم۔ جو 14 دن بحث ہوئی، مرزا طاہر بھی تھا، مرزا ناصر بھی تھا، مرزا صدر الدین بھی تھا، لاہوری پارٹی کی جانب سے مرزا صدر الدین، مرزائی پارٹی کی جانب سے مرزا ناصر تھا، دونوں کو 14 دن موقع دیا گیا، ان پر جرا ہوئی، بحث ہوئی، سوال ہوئے، جواب ہوئے۔ ارے 14 دن کے بعد ان کو ہوش نہیں آیا، نورانی میاں کے سامنے ان کو ہوش نہیں آیا، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے سامنے 14 دن اسمبلی کے اندر وہ کاروائی چھپ چکی ہے، پرنٹڈ ہو چکی ہے۔ سپیکر میڈم فہمیدہ مرزا نے اپنے دور میں آرڈر دیا تھا اس کو پبلش کیا جائے۔ اور وزیر قانون کم از کم تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکا، حدیث کو پڑھ نہیں سکتا، اور علماء کی کتابیں پڑھ نہیں سکتا، علماء کی مجلس میں آنا تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ ارے کم از کم پارلیمنٹ کی روداد ہی پڑھ لیتا۔ اس روداد میں یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں۔ اب ذرا توجہ کرتے جائیے گا، مرزا نے لکھا میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، اور آگے کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقل کفر نباشت۔ آگے آئیں ذرا، مرزا نے دوسرے مقام پر جا کر کہا خدا نے مجھے وحی کی، تذکرہ کتاب ہے مرزائیوں کی، یہ مرزے کا نعوذ باللہ وحیوں کا مجموعہ ہے جس کو آج کا مرزائی قرآن کا درجہ دیتا ہے۔ یہ عقائد آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے مسلمانوں اور قادیانیوں میں۔ مسلمانوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا لیا۔ قرآن اصلی جو ہے اللہ کا کلام ہے، سید کائنات کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، سید الملائکہ جبریل امین وہ وحی لانے والے ہیں، وہ ہے قرآن۔ مرزا قادیانی نے اس کے مقابلے میں تذکرہ نامی کتاب رکھی جو قرآن کے الفاظ میں سے ناموں میں سے ایک نام بنتا ہے۔ قرآن کے 22 نام ہیں کم و بیش، 22 نام، ان میں الکتب بھی ہے، ام الکتب بھی ہے، سید الکتب بھی ہے، اور اللہ بھی ہے، یہ القرآن بھی ہے، مجید بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے۔ یہ ان ناموں میں سے ایک نام ہے تذکرہ، یہ قرآن کے ناموں میں سے ہے، قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے۔ لیکن مرزا مدعو نے اپنی کتاب پر قرآن کا نام یعنی تذکرہ لکھا اور اسے مجموعہ الہامات کا ٹائٹل دیا۔ اس کے اندر اس نے قرآن کی آیتوں کو چرایا، پھر اپنی طرف سے افواہات داخل کی، اپنی طرف سے اس نے ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جملے چوری کر کے داخل کیے۔ وہ کیا کہتا ہے اس میں؟ کہتا ہے خدا نے مجھے وحی کی، ڈیٹ لکھی 1906 جنوری، لا حول ولا قوت، ڈیٹ لکھی 1906 جنوری میں خدا نے مجھے الہام کیا کیا کہ اے مرزا استغفر اللہ انت منی بمنزلت ولدی، کہتا ہے کفر بکا، کہتا ہے خدا نے مجھے وحی کی، جھوٹ بولا، کہتا ہے کہ تو مجھ سے میرے بیٹے کی مانند ہے۔ کہنے والوں کے مسلمانوں اور مرزائیوں میں فرق کوئی نہیں۔ سنو، مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا نے پھر آگے دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ خدا نے مجھے وحی کی کہ اے مرزا ان قریب تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا نا وہ لا حول ولا قوت کہہ کر نقل کفر نباشت عبارت پڑھ رہا ہوں، کان اللہ نزل من السماء، وہ گویا آسمان سے اللہ اترے گا۔ یہاں مرزا قادیانی نے، وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، یہاں مرزا قادیانی نے خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اوہ کم مقلو، کیسے کہہ رہے ہو کہ کوئی فرق نہیں؟ مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کا بیٹا، خدا کا باپ، اور آگے تو ہاتھی مکا دی اس نے۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد قادیانی اسلامی قربانی ٹریک نمبر 34 میں مرزا کا ایک بڑا قریبی مرید کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دفعہ مجھے اپنا راز بتایا اور کہا کہ ایک دن میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں عورت بن گئی۔ اللہ نعوذ باللہ کہا کہ خدا مرد بن گیا، اس نے میرے ساتھ وہ عمل کیا جو مرد عورت سے کرتا ہے۔
یہاں مرزا قادیانی نے پوری دنیا کفر میں نمرود، حامان، شداد اور بڑے بڑے بدبخت آئے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ مرزا قادیانی نے خدا کی بیوی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اب بھی کہتے ہو کہ مرزائیوں اور مسلمانوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ آگے چلو، مرزا قادیانی نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے مجموعہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور بلکہ بکواس کی۔ مرزا نے کہا کہ ہر رسول میری قمیض کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ہر رسول مرزا بکواس کرتا ہے، ابھی کہتے ہو کہ فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی نے اسلام کے مقابلے میں اسلام کھڑا کیا، جعلی اسلام کھڑا کیا، اور خود کو نعوذ باللہ اس نے محمد رسول اللہ بنایا، معاذ اللہ، اور اپنی بیوی کو اس نے ام المومنین لکھا، اور اپنی اولاد کو اس نے اہل بیت لکھا، اپنے گندے خاندان کو اہل بیت لکھا، اور اپنی نسل گندی کو اس نے آل رسول لکھا، اور اپنے چیلوں اور چمچوں کو اس نے اصحاب رسول لکھا، اور اپنے قادیان کو اس نے مکہ، اور یہ ربوے کو مدینہ مرزائی کہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اسلام وہ حج کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے، اب جس کو حج کرنا ہے وہ قادیان آئے۔ اے بدبختو، کس زبان سے تم کہتے ہو کہ قادیانی اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، معمولی سا فرق ہے۔ اس نے تو تصور اسلام بگاڑ کے رکھ دیا، اور مد مقابل اسلام کے جعلی اسلام پیدا کیا، اور اپنی بکواس کو اس نے حدیث کا درجہ دیا، اور شیطانی وحیوں کو اس نے قرآن کا درجہ دیا، اور اسلام کے مقابلے میں خلفاء کا نظام پیش کیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے مقابلے میں مرزائی حکیم نور الدین بھیروی کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا درجہ دیتا ہے۔ آج کا مرزائی حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود جہنمی کو حضرت عمر فاروق کا درجہ دیتے ہیں، اور حضرت عثمان ذو النورین کے مقابلے میں مرزائی مرزا ناصر کو لعین جہنمی کو حضرت عثمان ذو النورین کا درجہ دیتے ہیں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا کے مقابلے میں مرزائی مرزا طاہر جہنمی کو چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کا درجہ دیتے ہیں، اور حضرت امام حسن کے مقابلے میں مرزائی اس وقت جو مرزائیوں کا جو خلیفہ ہے نا لندن میں بیٹھا ہے مرزا مسرور، اس کو حضرت امام حسن کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ہے، اور میں وہ لفظ بول ہی نہیں سکتا جو اہل بیت طہار کے اور پاک بیبیوں کے بارے میں مرزا نے خبیث کیا نا، وہ میری جرت ہی نہیں، میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ ہی پڑھا تھا، وہ بھی جب پڑھ چکا تھا تو میری حالت غیر تھی، اس کے بعد میں نے اس کا ریفرنس بھی نہیں دیا۔ اس حد تک اس نے گستاخی گندی گالی دی پاک بیبیوں کو۔ یہ کہتے ہیں کہ فرق ہی کچھ نہیں۔ میری ایک قادیانی نواز سے بات ہوئی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں سمجھائی، ایک قادیانی نواز قادیانی سے یاری رکھنے والا، اور میں نے کہا یہ اس کے کفریات ہیں، یہ بکواس ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ سارا کچھ سننے کے بعد کہتا ہے تو جڑا جتھے کوئی لگا رہن دے۔ حیرت ہے نا، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جنہیں درد ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا۔ میں نے اسے کہا اچھا یار مجھے ایک بات تو بتا، کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا مجھے لوگ مرزائی گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں جی آپ ان کے مرزے کو جو برا بھلا کہتے ہو تو پھر انہوں نے بھی تو کہنا ہے نا۔ میں نے کہا چلو ان کا حق بنتا ہے نا مجھے گالی دیں۔ کہنے لگا بالکل۔ میں نے کہا آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے تو کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں بتائیے۔ میں نے کہا مجھے اپنی ایمانداری سے بتا، ہے تو قادیانی نواز، جیسے بھی تیری ان سے دوستی پیار ہے، مجھے اتنا بتا کیا تو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے؟ کہنے لگا استغفر اللہ لا حول ولا قوت، ایسے تو میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کتاب نکال کے اس کے آگے رکھی، میں نے کہا مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ ذریت البغایا یعنی کنجری کی اولاد ہے۔ اب بتا مرزا تجھے کہہ رہا ہے کہ تو اس کو نبی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ پھٹ سے منہ پھول کے اتنی بڑی اس نے گالی دی۔ میں نے کہا گریبان پکڑ لیا، میں نے کہا ہوش کر، میں نے تجھے انبیاء کی گستاخی سنائی، میں نے تجھے اہل بیت کی گستاخی سنائی، تجھے غیرت نہ آئی؟ ابھی تجھے میں نے ایک ہی جملہ بتایا کہ وہ تجھے کنجری کا بچہ کہتا ہے، پھٹ سے منہ پھولا۔ میں نے کہا بتا پھر تیرا اہل بیت اور نبوت سے تعلق کیا ہے؟
کیا تعلق ہے تیرا پھر؟ میں نے بھائی روک 1 منٹ کے لیے. کہنے لگا اور کیا؟ میں نے کہا بتا کیا تو اسلام کی فتح کا قائل ہے یا مرزیت کی فتح کا قائل ہے؟ کہنے لگا مطلب کیا؟ میں نے کہا اس وقت تو اسلام کو سچا مانتا ہے یا مرزیت کو؟ کہنے لگا اسلام کو سچا مانتا ہوں، اسلام کی فتح کا قائل ہوں. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے دوسری کتاب آگے نکالی، روحانی خزائن. میں نے کہا اس میں اردو میں لکھا ہے مرزا قادیانی نے. اس نے کہا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے، جملہ بڑا سادہ سے میں بول رہا ہوں اور بالکل A to Z ورڈ ٹو ورڈ سیم وہ لفظ بول رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. مرزا نے لکھا جو ہماری فتح کا قائل نہیں، صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے، اسے حلال زادہ بننے کا شوق نہیں ہے. یہ میں نے جب لفظ اس کے سامنے رکھے نا، میں نے کہا یہ دیکھ اب تو فتح اسلام کا قائل ہے، مرزیت کا تو قائل نہیں. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا وہ تجھے حرام زادہ مان رہا ہے. میں نے کہا دنیا کا ہر مرزئی اس بکواس کو حدیث کا درجہ دیتا ہے. یہ ہے مرزئیوں کا عقیدہ. دنیا کا ہر مرزئی مرزے کی بکواس کو حدیث کا درجہ دیتا ہے. میں نے کہا مرزئی کے نزدیک تو حرام زادہ، مرزئی کے نزدیک تو کنجری کی اولاد. بتا اب اتنی بڑی. پھر اس نے گالی نکالی. میں نے کہا ہوش کر، اپنی ذات پہ تجھے غیرت آئی، آمینہ کے لال کی ذات پہ غیرت کیوں نہ آئی؟ پہلے تو امام سیدہ کائنات کے عزت پر تجھے غیرت آنی چاہیے تھی. ہمیں کوئی گالیاں دے، حدیث سے چپ کر جو گالی لوٹ کے اس کی طرف چلی جائے گی. اپنی ذات پہ گالی اتنا چمک اٹھتے ہیں. اور سیدہ کائنات، اہل بیت رسول، اصحاب رسول کی ذات پر حملہ ہو، ہم کہتے ہیں جتنے کوئی لگا رہنے دیو. اور میری گفتگو میں 10 منٹ باقی ہے، میں توجہ چاہوں گا آپ کی. میں نے چند ایک کفریہ قائد نکالے اور یہی بات جناب شامن نورانی نے مسٹر بھٹو کو بنائی تھی. جب اسمبلی میں شامن نورانی یہ قرارداد لے کے گئے تھے نا قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے والی، تو مسٹر بھٹو پرائم منسٹر پاکستان نے کہا تھا اے نورانی صاحب مدرسیاں دے مسئلے تسی ایتھے چک لیندے ہو، ایتھے مسجد تے مدرسے دا مسئلہ ہے تسی اسمبلی چ لے آئے ہو، ایک کس طرح سی کسے نو کافر کہیے؟ نورانی صاحب نے کہا مسٹر بھٹو ایک مرتبہ چیمبر میں میری بات سن لے آ کے. سننا ذرا سمجھنا، جس طرح نورانی صاحب نے بھٹو کو سمجھایا میں وہی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سنا رہا ہوں. سادہ لو بندوں کو شاید سمجھ آ جائے اور آسانی میں. مسٹر بھٹو نے، شامن نورانی قائد ملت اسلامیہ نے کہا بھٹو صاحب آپ ذرا چیمبر میں اکیلے مجھے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آئیے. اندر چلے گئے. 2-4 مولانا کوثر نیازی صاحب تھے، 1-2 اور آدمی تھے، وہ بیٹھے. بھٹو نے کہا ہاں مسٹر نورانی صاحب کیسے، بتائیں مجھے کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بھٹو صاحب میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، MNA بنے، پھر کیبنٹ میں آئے، یہاں لوگوں نے ممبرز نے آپ کو چنا، پھر آپ الیکٹ ہوئے، پھر آپ پرائم منسٹر بنے، ایسے ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. آپ لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر آپ یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے ایک بڑی پروسیس کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد. اس نے کہا بالکل بن گیا. توجہ کرنا نورانی تیرے سمجھانے پہ صدقے جاؤں. فرمایا مسٹر بھٹو یہاں آپ کی کرسی کے سامنے ایک بندہ پاگل سا کرسی لے کر آ جائے، مخبوط سا اجڑ سا پاگل اور آوارہ گرد آدمی کرسی آگے رکھ کے کہے کہ آئی ایم پرائم منسٹر آف پاکستان، کیا آپ برداشت کر لو گے؟ بھٹو نے ایک ہی جملے میں کہا تھا مسٹر نورانی یہ تو کیسے ممکن ہے، یہ تو فلرٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، یہ تو چیٹنگ ہوگی، میں اس کو مار دوں گا، کبھی میں اپنے پرائم منسٹر کی کرسی پر نہیں بیٹھنے دوں گا، میں اتنی محنت سے اتنے ووٹ لے کے آیا ہوں. تو نورانی میاں نے ایک لمحے میں کہا مسٹر بھٹو تیری کرسی اتنی سی ہے جو 9 لاکھ کا مالک ہے اس کے سامنے کوئی آ کے کرسی بٹھا کے کہے کہ میں آخری نبی ہوں، بتا پھر ہم اسے کیسے برداشت کریں گے؟ تو ایک پرائم منسٹر کی کرسی کے سامنے کسی 2 نمبر آدمی کو پرائم منسٹر دھوکے سے بھی کوئی چور دروازے سے ہے برداشت نہیں کرتا، ہم آخر الزمان نبی کے بعد تخت ختم نبوت پہ کسی اور کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بھٹو فوراً کرسی سے اٹھا. اس نے کہا نورانی میاں آپ نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا، خدا کی قسم یہ لوگ تھے جو جابر کے سامنے آنکھیں کھول کر بات کیا کرتے تھے، یہ لوگ تھے جو ہمارے اسلاف کا نمونہ تھے. پھر بل پیش ہوا، 14 دن تک اس پہ بحث ہوئی. بحث کے بعد بل آخر کیا ہوا؟ ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں 14 دن کے درمیان ٹی بریک ہوئی درمیان میں دوپہر کو، تو نورانی میاں مسٹر بھٹو کے ساتھ باہر نکلے، ساتھ مولانا کوثر نیازی ہیں. گراس
گراسی لان میں چلتے چلتے مسٹر بھٹو نے کہا نورانی میاں یہ جو مسئلہ آج کل زیر باس ہے اگر یہ میں حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی پتہ ہے پان چبایا کرتے تھے، چباتے چباتے کہا مسٹر بھٹو پھر کہنا کیا کہا؟ بھٹو نے پھر جملہ دہرایا نورانی میاں یہ جو آپ بحث ہو رہی ہے قادیانیوں کی کافر قرار دلوانے کی، اگر میں یہ نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی میاں کا جواب سن مولانا کوثر نیازی راوی ہیں، کہتے ہیں نورانی میاں نے بھٹو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، کہا میں وہی کروں گا جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا۔ یہ ہے اس طرح ختم نبوت کی دفاع ہوتا ہے۔ لوں چوں 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 کے چنانچہ ادھر اون گوں اگرچہ مگرچہ دفاع نہیں ہوتے، دفاع دو ٹوک پہ ہوتے ہیں۔ ختم نبوت پہ اگر آج بھی حملہ کیا تو نورانی نیازی کے وارث زندہ ہیں، مہر علی کے وارث زندہ ہیں، پیر جماعت علی کے وارث زندہ ہیں، خواجہ غلام دستگیر قصوری کے وارث زندہ ہیں، سیدنا امام علی شاہ کے وارث زندہ ہیں، ارے ابو الاسناد قادری کے وارث زندہ ہیں، غازی ممتاز قادری کے وارث ابھی زندہ ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں اتنی بڑی درگاہ، اتنا بڑا عرس، اتنی بڑی ذمہ دار سٹیج پہ کھڑا ہو رہا ہوں، کھڑا ہو کے میں آل رسول کے قدموں کو چھو کر حکمران وقت کو بتانا چاہتا ہوں حکمرانوں تمہاری بھول ہے، تم گیس کی لوڈ شیڈنگ کرو ہم برداشت کر لیں گے، تم پٹرول مہنگا کرو برداشت کریں گے، چینی مہنگی کرو برداشت کریں گے، گھی کی بلیک میلنگ کرو برداشت کریں گے، سبزیاں مہنگی کرو برداشت کریں گے، پیاز منڈیوں سے اٹھا لو برداشت کریں گے، آلو کا ریٹ بڑھا لو برداشت کریں گے، لیکن اگر تم نے ہمارے ایمان پہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی سن لو، یہ سنی زندہ رہنا نہیں چاہتا، یہ تو ماں کی کوکھ سے نبی کے نام پر قربان ہونے کی لوری لے کر آیا ہے۔ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے مراقبے کچھ نہیں، ہمارے سجدے نہیں بچیں گے۔ گولڑے کے شہنشاہ پیر مہر علی گولڑوی جب مرزا قادیانی نے یہ فتنہ کھڑا کیا نا تو آپ گولڑا سے آئے تو مدینے سے تھے، آپ کو ہوتا نا مدینے سے لمبی ہے، مدینے سے حضور نے حکم دیا تھا یہ مامور من الرسول ہے آئے، لیکن جب گولڑے سے نکلنے لگے تو کسی نے کہا درویش نے، کسی پیر نے کہا پیر سائیں کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں، مرزے نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو اس پیر نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں آپ کو اخلاص کے ساتھ ایک مشورہ دوں۔ پیر گولڑے نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا کہ یہ پیروں کا کام نہیں ہے مناظرے کرنا، یہ فقیروں کا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے مناظرے کرنا، آپ نہ جاؤ، آپ حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی ملفوظات میریاں میں یہ جملہ لکھا ہے، ریکارڈ ہے، آپ نے فرمایا جب دین مصطفیٰ پر حملہ ہو اور ہم حجروں میں بیٹھ جائیں میں ایسی بغیرت فقیری پہ لعنت ڈالتا ہوں۔ یہ ہے گولڑے کے شہنشاہ کا فتویٰ کہ جب دین محمدی پہ حملہ ہو میں حجرے میں بیٹھوں میں ایسی فقیری پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ مہر علی جانتے تھے کہ میرے دادا امام حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا آئے تھے، میں گولڑا چھوڑ کر لاہور کیوں نہ جاؤں؟ دادا حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا آئے تھے، دین کے لیے آئے تھے، اسی دین پر پھر فتنہ امام پیر مہر علی گولڑوی میدان میں نکل آئے۔ لوگوں وقت کے ساتھ ساتھ اب پھر حملے ہو رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو کہ وہ کسی کو کافر کہے مسلمان کہے، یہ تو پرسنل میٹر ہے، پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ریاستی طور پر سب سے پہلے دنیا میں، میں ریکارڈز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں سب سے پہلے بطور سٹیٹ بطور ریاست کے سب سے پہلے جو کفر کا اعلان کیا ہے وہ مدینہ کی ریاست میں امام الانبیاء نے کیا ہے، بطور ریاست اعلان ہوا مدینہ میں۔ لوگ پتہ نہیں کہاں ٹی ویوں پہ دانش خور آ جاتے ہیں، بیگ لگتے ہیں نا یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں کہ ایسا ماحول بناؤ جتنے کو لگا رہنے دو۔ یہ بھی یزیدی جملہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا
فتنہ ہے جتھے کو لگا لگا رہنے دو. نہیں, اگر یہ جملہ صحیح ہے تو پھر قرآن کی آیت کہاں لاؤ گے؟ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. پھر یہ تو قرآن کا تصور ہی ختم ہو گیا معاذ اللہ. جتھے کو لگا لگا رہنے دو. نہیں, حکم رسول ہے, تم برائی دیکھو, طاقت رکھتے ہو تو طاقت سے روکو, طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان کی بھی ہمت نہیں تو کم از کم دل سے تو برا جانو. ہم دل سے بھی برا نہ جانیں. اب مجھے بتائیں, یہاں میں بائیکاٹ کی طرف آ رہا ہوں, آخری 5 منٹ میرے رہ گئے, میں توجہ چاہوں گا آپ کی. مجھے بتاؤ ایمانداری سے, ایک بندے کے خلاف, وہ قادیانی ہے, جھوٹے مدعی نبوت کو مانتا ہے, گاؤں کا چودھری ہے, فرض کر لیں, میں مثال دے رہا ہوں, آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسٹیج لگا کر لل کر کے کہیں اوے مرزائی تو جھوٹا ہے, یہ تمہارے پاس طاقت نہیں, ہاتھ کی نہیں, زبان کی نہیں, تو کم از کم ایمان کا ادنا درجہ جو ہے وہ دل سے برا جانو. یہ تو ادنا درجے سے تو نیچے درجہ ہی کوئی نہیں. تو ایمانداری سے بتاؤ, جس بندے کو آپ دل سے برا جانو اس سے جپی ڈال سکتے ہو؟ جس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ بے شک نہ بولے, جسے سمجھ آیا ہے وہ بولے کہ جس سے آپ دلی نفرت کرتے ہو اس سے آپ جپی ڈال سکتے ہو, اس کو اپنی شادی پہ بلا سکتے ہو, اس کی شادی پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہو, اس کے ساتھ چائے پی سکتے ہو. تو جو بندہ قادیانی سے چائے پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, شادی بیاہ پہ بلاتا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ عمل سے بتا رہا ہے کہ مجھے مرزائی سے دلی نفرت نہیں. اور جسے مرزائی سے دلی نفرت بھی نہیں, اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان بھی. بات تو سادہ سی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ کو مسئلہ پوچھنے کسی مفتی صاحب کو کی مسئلہ ہے, میں کہ مفتی کو پوچھن دی لوڑ نہیں, اپنے دل کو پوچھ, دل کو پوچھ. یہ باپ دے گستاخ نال تو بے کے چاہ پی سکنے, کہنا نہیں, تو میں کہ پھر حسنین دے بابا دے دشمن نال کی میں بے کے چاہ پی سکنے, تینوں معیار دی نہیں پتہ لگا. اور پھر حیرت ہے, قرآن پاک میں, یا قرآن پاک میں تو 6-7 مقام پر بائیکاٹ کا حکم ہے, بائیکاٹ کافروں, ظالموں, بدبختوں سے, دشمنوں سے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, کہ اگر تمہارے وہ بھائی ہیں, باپ ہیں, بہن ہیں, بیٹے ہیں, اولاد ہیں, دوست احباب ہیں, تو اگر وہ دین پر تمہارے اللہ رسول کے مخالف ہیں تو فرمایا وہ تمہارا باپ نہیں, وہ تمہارا بیٹا نہیں, وہ تمہاری ماں نہیں, وہ دشمن خدا ہے. اور یہ عملاً صحابہ نے بدر کے میدان میں کر کے دکھایا. تاریخ کی عظیم جنگ تھی جب ابو عبیدہ کی تلوار باپ جراح کے ساتھ ٹکرائی, تو جراح نے کہا تھا اوے بیٹا تو میرا پتر, میرے مقابلے تے تلوار چلان لگے. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا آج باپ بن کر نہیں آیا, نبی کا دشمن بن کے آیا ہے. تاریخ بدر پڑھ, حضرت ابو عبیدہ کی تلوار نے سگے باپ کی گردن اڑا کے رکھ دی اور بتایا جو نبی کا گستاخ ہے وہ ہمارا باپ بھی نہیں ہے. حضرت عمر کی تلوار نے فیصلہ کیا, سگا ماما آس بن حشام میدان میں آیا, تلوار ٹکرائی, آس نے کہا عمر میرا بہن کا بیٹا, میرا بھانجا, تو مجھ سے لڑنے آ گیا ہے. حضرت عمر نے بھی وہی جواب دیا تھا, فرمایا آج ماموں بن کر نہیں آیا, آج نبی کا دشمن بن کر آیا ہے. تاریخ بدر پڑھ, حضرت عمر کی تلوار ہے, ماموں کی گردن کچل دی گئی ہے. اور آخری بات کہہ کے میں تمہیں بائیکاٹ سے, اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا کہ حضرت حبیب بن حضرت عمیر, ہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں ہیں, سگے بھائی کافروں کی طرف سے ہیں, وہ قید کر دیے گئے بدر میں, ان کی بازو باندھے گئے. حکم یہ طے ہوا تھا نا, فدیہ دیتے جائیں جاتے جائیں, فدیہ دیتے جائیں جاتے جائیں. سننا ذرا بات کو, حضرت مصعب پاس کھڑے ہیں, بھائی کو لٹایا گیا ہے, ان کے بازو باندھے گئے ہیں. جو صحابہ بازو باندھ رہے ہیں نا, ان کو بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ مصعب کہتے ہیں اے صحابہ بھائی زور سے ذرا اس کے بازو باندھو, زور سے, اس کی ماں بڑی امیر ہے, جلدی فدیہ دے گی. توجہ کرنا, یہ جملہ بھائی کہہ رہا ہے, نیچے سے لیٹا الٹے منہ مصعب کا بھائی بولا اوے میرے ماں زادے, اوے میرے ماں کے جائے تو میرا بھائی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو حضرت مصعب نے ایک جملہ بولا تھا, بدر کی تاریخ میں آب زر سے لکھا جانے والا یہ جملہ ہے. آپ نے فرمایا اوے بھائی تو بھائی نہیں ہے, بھائی تو میرے یہ 313 ہے. یہ ہے اسلام کا رشتہ.
آج ہم مرزائی سے بائیکاٹ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یار کتنا سادہ لو ہے, پھر بھی پوچھتا ہے. ڈاکٹر کے پاس چلا جائے, بی پی چیک کروائے, کہتا ہے جناب کیا ہوا؟ بی پی ہائی ہو گیا, کرنا کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جناب آپ نے نمک نہیں کھانا, نمکین چیز کے قریب بھی نہیں جانا, دسترخوان پہ نمکین حلال چیز پڑی ہے, کھاتا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتا؟ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, مجھے بی پی ہائی ہو جاتا ہے. میں نے کہا افسوس, ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال پکوڑے چھوڑ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ حرام مرزائی کو نہیں چھوڑتا. نا جی, ڈاکٹر کے پاس گیا, شوگر سر چکراتا ہے جی, طبیعت نڈال رہتی ہے. ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا, ٹیسٹ کے بعد آیا جناب آپ کی شوگر بڑی ہائی لیول پہ چلی گئی, 314 ہو گئی. جناب کیا کرنا ہے؟ یہ جناب ڈایا میکرون MR کھانی ہے اور ساتھ پرہیز کرنا ہے, میٹھا نہیں کھانا, مٹھائی نہیں کھانی. دسترخوان پہ بیٹھ گیا, ہمارے ساتھ چائے پڑی ہے سامنے, چینی ڈل گئی, نہیں کھاؤں گا. بوتل آ گئی, نہیں پیوں گا. مٹھائی ہے, نہیں کھاؤں گا. بھئی حلال چیزیں ہیں, کیوں نہیں کھاتا؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے, طبیعت کا مسئلہ ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. میں نے کہا ارے عقل کے اندھے, ارے ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنی طبیعت کی نسازی کے لیے میٹھی حلال چیز کا بائیکاٹ کر رہا ہے, آمنہ کے لال کی رضا کے لیے قادیانی کا بائیکاٹ نہیں کرتا. کہاں تیرا ایمان ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے عمل سے بتایا ہمیں شوگر پیاری ہے نبی کی عزت سے, ہمیں بلڈ پریشر پیارا ہے نبی کی عزت سے, ہمیں اپنی بیماری پیاری ہے. اگر آمنہ کا لال پیارا ہے تو پھر جہاں شوگر سے مٹھائی کا بائیکاٹ کرتا ہے, تجھے مرزائی سے بائیکاٹ اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اگر نمک کا بائیکاٹ کرتا ہے تو اس سے زیادہ تجھے آمنہ کے لال کی حرمت کے لیے قادیانی لیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور میں حیرت ہوتی ہے مجھے, میں کئی نمازیوں کو دیکھا ہے, میں نے کئی پکے نمازیوں کو دیکھا ہے, نماز عشاء بھی پڑھتے ہیں, فجر بھی پڑھتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہوئے تتو ہوئے, پڑھنی مسیطے جا کے متھا ضرور رگڑنا ہے, تو جا کے واپسی میں ان کی بات کر رہا ہوں, ساروں کی نہیں بات کر رہا, ان کی بات کر رہا ہوں. باہر نکلے تھے جا کے مرزائی نال جفی لا لے. میں نے وہ بندے بھی دیکھے, عمرہ کرنے کے لیے گئے, مرزائی کے گھر سے دعوت کھا کے گئے, عمرہ کر کے آئے, مرزائی کے گھر دعوت کھائی. میں نے کہا سبحان اللہ, کیا ایمان ہے. حالانکہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے نا تو دعائے قنوت میں کیا پڑھتا ہے بھلا؟ سب کبھی ترجمے کے ساتھ بھی نماز پڑھا کر, ترجمے کے ساتھ دیکھا کر کے تو رب سے کیا بات کیا کر رہا ہے, رب تجھ سے کیا کلام کر رہا ہے, کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا کر. عشاء کی نماز پڑھتا ہے نا تو وطروں میں رب کے حضور کھڑا کر کہتا ہے نخلاؤ و نترکو میں یفجرک, یا اللہ میں تیرے ہر نافرمان سے تعلق توڑ دوں گا. حیرت ہے, عشاء میں رب سے وعدہ کر کے باہر نکلتے ہی مرزائی سے یاری. بتا رب کے ساتھ نماز میں کیا جھوٹ بول کے آیا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو. ختم نبوت ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے. جو مرزائیوں کا یار ہے وہ آقا کا, یہ نعرہ میں عام کروں گا, جو مرزائیوں کا جو یار ہے آقا کا, مرزائیوں کا جو یار ہے آقا کا, مرزائیوں کا جو یار ہے آقا کا. یہ عرس مکان شریف سے یہ سبق لے کے جائیں, یہ فیض ہے حضرت سیدنا امام علی شاہ کا کہ مرزائیوں کا جو یار ہے وہ آقا کا, آقا کا. اور یہاں مجھے بات کہنے کو تو بہت سی باتیں آ رہی ہیں, مجھے تو اس درگاہ پہ کھڑا ہونا, تو اس درگاہ کے جو والیان نے جس طرح ختم نبوت کا کام کیا, حضرت میر بارک اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا تعویذ بڑا مشہور تھا. آپ تعویذ دیتے تھے, جس کو دیتے تھے اس کے ہاں بیٹا اللہ عطا کرتا تھا. ایک عورت نے بھی لیا تعویذ, اللہ مجھے بیٹا دے, وہ بیٹا اسے تعویذ حضرت مکان شریف کے اس اللہ کے ولی نے لکھ دیا, وہ چلی گئی. بات مرزے تک پہنچی قادیان میں, کیونکہ قریب ہی ہے نا, تھوڑا ہی فاصلہ ہے یہ مکان شریف اور قادیان اسی ایک ہی ضلع میں, تو وہ پہنچی خبر مرزے تک. مرزے نے کیا کہا, ڈھونگ رچایا. اس نے کہا کہ موقع ہے, کیونکہ مکان شریف والوں کا تعویذ غلط نہیں ہوتا. اس نے کہا تعویذ بی بی کو انہوں نے دیا ہے, دعویٰ ہم چھیڑ دیتے ہیں. اس نے کہا لو جی ایس بی بی دے گھر پتر ہوئے گا, اس کا نام لے کے نا قائد دے گھر پتر ہونے. لوگ تعجب میں, اب دیکھیں کہ مطلب 9 ماہ کے بعد اب کیا ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب توجہ کریں ذرا, جب اللہ کے ولی کو یہ پتہ چلا نا کہ تعویذ میرا گیا ہے, دعویٰ مرزے نے کر دیا ہے, انہوں نے سر سجدے میں رکھ کے کہا یا اللہ میرا تعویذ جھوٹا کر دے. ہائے ہائے ہائے,
یا اللہ میرا طبیعت جھوٹا کر دے. یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ. اور مرزا قادیانی دجل نے جو مکان شریف ہے نا، مکان شریف آپ نے فوٹو دیکھا ہے، وہاں نہیں گئے، جو گئے آپ حضرت صاحب کے حجرہ میں وہ بڑی فوٹو پڑی ہے. وہ فلورز ہیں 2-3، اس کے پورشن ہے، اوپر ہے بلڈنگ ہے نا، سب سے اوپر مینار ہے. اس مینار کا ایک تارا جو تھا نا اس وقت وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، لٹک گیا. تو مرزا قادیانی نے اب جیل ساز تھا، بڑا تماشے خور باندر تھا، اس نے سوچا موقع ہے، اتنی بلند جگہ، سیڑھی کوئی نہیں ہے، کوئی اب جائے گا نہیں، تو میں ایک گھڑ دیتا ہوں پشین گوئی. اس نے موقع جان کے کہا جیڑا اے تارا چان لائے گا وہ مر جائے گا. انہیں پشین گوئی کڑی، وہ ڈردے لوکی نڑے نہ جان، جنہوں وہ سادہ لوگ سن. سبحان اللہ. یہ بات چلتے چلتے شرک پر آ گئے، بات چلتے چلتے شرک پر آ گئی. کسی نے حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ سے بتایا حضور مرزا نے یہ ڈھونگ رچا دیا ہے، اور وہ جو اوپر والا جو مینار کے اوپر ہے نا تارا یا چاند ہے وہ لٹکا ٹوٹا ہے، اور کہتا ہے کہ جو اس کو لگائے گا وہ مر جائے گا. آپ نے فرمایا بیلیو چلو ہاں چلیے گرداس، بیلیو چلو چلیے. اور جدو آئے نا تو آ کے آپ نے اتھے کھڑے ہو کے پیر شیر ربانی نے فرمایا لوگو کون کہتا ہے کہ یہ جو لگائے گا گر جائے گا مر جائے گا؟ فرمایا آؤ جو اس کو مینار پر چڑھ کر لگائے گا میں شیر ربانی گارنٹی دیتا ہوں اس کی زندگی کی بھی اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتا. یہ مکان شریف اور خادمین مکان شریف نے اس طرح ختم نبوت کا پہرا دیا. اور ایک بندہ حل امان والا تو انہوں لے کے پیر شیر ربانی مرزے کی قبر پہ گئے اور جا کر کشف کیا. اس نے پوچھا حضور کیا دیکھا؟ فرمایا کتے بولے کی طرح اپنی پوچھل اپنی دم کاٹ رہا ہے اور قبر میں چکر لگا رہا ہے. یہ کشف تھا پیر شیر ربانی کا. اس طرح اور بہت سے ایسے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں جو ختم نبوت پہ جنہوں نے 1.25 صدی میں خدمات انجام دی. یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے علماء تھے. آج بھی انہی درگاہوں سے آواز اٹھ رہی ہے. اور باقی درگاہوں کے متعلقین سے یہ کہوں گا آئیے اپنے اپنے مشائخ سے یہ اصرار کریں کہ ہمیں کسی جابر کی حمایت میں کلمہ نہیں بولنا، ہمیں جب بھی بولنا ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اعلان حق بلند کرنا ہے. اور میں بہت سی باتیں کہہ گیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آخری بات میں حکومت وقت کو یہ پیغام جو دے رہا ہوں گلی گلی میں اس مکان شریف کی درگاہ سے بھی دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے 53 کی تحریک تھی، مجاہدین ختم نبوت رواں تھے اور چلتے چلتے نعرے لگ رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. نعرے لگ رہے ہیں 53 کی تحریک میں، اب بھی لگنے ہیں، لگائیں گے، لگاتے رہیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی نکلا گلی سے، سکول سے، 6ٹھی کلاس کا بچہ گیا، پوچھا یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ کسی نے بتایا یہ ختم نبوت کے لوگ ہیں اور نبی پاک کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ بچہ بھی آگے بڑھنے لگا. توجہ کرنا ذرا. آگے بندے نے روکا کہ آگے گولی چل رہی ہے. اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، میں بھی اپنے آقا کا نعرہ لگاؤں گا. وہ آگے بڑھا، آگے پولیس والا تھا، اس نے اس کو روکا. بچہ نہیں رکا، بستہ اس نے بینچ پہ کہیں رکھ دیا. آگے بڑھا، پولیس والے نے کہا یہ بچہ ہے آگے کہاں جائے گا؟ اس نے ڈرانے کے لیے کہا اوے کن پھاڑ لے، انہیں کن پھاڑ لے. پولیس والے نے نیچے سے جوتا اٹھایا، این جنہوں مارنی لگ گیا نا، تھلوں توتلی آواز اچھ بول کے پتہ کی کہندہ ہے چاچا اونیاں جتیاں ماری جنیاں کل قیامت نو سہ لیں گا. میں ارباب حل و عقد اور پارلیمنٹیرینز کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت پہ اتنے حملے کرنا جتنے قیامت کو سہ لو گے. یہ ختم نبوت ہے، مذاق نہیں ہے. یہ حضور کا منصب ہے، حضور کا تاج ہے. اس پہ اگر کوئی بھی کبھی بھی سازش ہوئی پوری امت پتھر کی طرح کھڑے ہو کر پہاڑ ان کے دوئے پتھر نہیں مارے گی، پہاڑ اٹھا کے مارے گی. اور انشاءاللہ جب تک بھی زندہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور اسی لیے
آج ضروری ہے آپ جس محفل میں جاؤ، جہاں جاؤ، جس خطیب کو سنو، پرچی دے دیا کرو جناب ختم نبوت پہ بھی کچھ بات کریں۔ آپ کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، جہاں جاؤ، جلسہ کوئی بھی ہو، آپ میسیج دیں اس کو، خطیب کو لکھ کے دیں جناب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کر دیں، ختم نبوت پہ تقریریں کرواؤ، پروگرام کرواؤ، نعرے لگاؤ، تاکہ گراس روٹ لیول سے پیغام اوپر جائے کہ یہ ختم نبوت کے جالے زندہ ہیں، اور بازو اٹھا اٹھا کے مکان شریف کے عرس پر کہہ رہے تھے، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، مرزیوں پہ لعنت، مرزئی نوازوں پہ لعنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ مزدوری لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ جتنے لوگ درگاہ سے وابستہ اور دوسرے مسلمان تمام بھائی جو آئے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے ولی اللہ کے مزار پر وعدہ کرو، اللہ برکت دے دے گا کہ زندگی بھر کسی مرزئی سے دوستی نہیں کریں گے، کسی مرزئی سے تعلق نہیں رکھیں گے، کسی مرزئی کی شادی پہ نہیں جائیں گے، کسی مرزئی کو اپنی شادی پہ نہیں بلائیں گے، کسی طرح کا مرزئی سے کوئی بھی پیار کا تعلق، سیاسی تعلق، سماجی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اور ہاتھ نیچے کریں، دوسرا وعدہ، ختم نبوت کے لیے جب بھی آواز آئے میدان میں نکلو گے، ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ گے، ختم نبوت کا پیغام اپنی نسلوں کو دو گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ مکان شریف، آستانہ عالیہ مکان شریف، آستانہ عالیہ مکان شریف، فیض پیر سید امام علی شاہ صاحب، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم